علامہ اقبال اپنے فلسفیانہ مسلک میں مولانا روم کی تقلید کرتے ہیں اور وہ اس تقلید پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن مولانا روم کا مسلک کیا ہے؟ مولانا روم کا مسلک یہ ہے کہ ذات حقیقی تک پہنچنے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے عشق۔ یعنی صرف عشق کی بنیاد پر ہی انسان ذات حقیقی تک پہنچ سکتا ہے۔ عقل کی بنیاد پر کبھی بھی انسان ذات حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ عقل ہمیشہ وہم و گمان میں رہتی ہے، عقل ہمیشہ شک و شبہات میں رہتی ہے، عقل ہمیشہ کنفیوژنز میں رہتی ہے، عقل ہمیشہ اپنے ہی کریٹ کیے ہوئے ڈاؤٹس میں رہتی ہے۔ لیکن عشق ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ یعنی اقبال عقل کا انکار بھی نہیں کر رہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ عقل کا اقبال انکار کر رہے ہیں، لیکن اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ عقل بھی ایک نور ہے، لیکن اس نور کو تم اس عشق کی راہ میں صرف ایک چراغ کی طرح استعمال کرو، کیونکہ صرف عقل کی بنیاد پر تم اس ذات تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ تمہیں عشق کی راہ اختیار کرنی ہوگی، اور عشق کی اس راہ میں عقل کو تم ایک روشنی کی طرح استعمال کرو جو تمہاری راہ کو روشن کرے۔ اور عشق کی اس داستان کو، اس بحث کو علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بھی بہت اچھی طرح بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکنے کی سازش کی اور آگ میں پھینکنے کی تیاری ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو اگر عقل کی مانی جائے تو عقل وہاں پر یہ کہتی کہ اگر تم آگ میں کود گئے تو تم جل جاؤ گے، کیونکہ عقل ہمیشہ رزلٹس دیکھتی ہے، عقل سوچتی ہے کہ رزلٹ کیا ہوگا۔ تو اگر وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عقل سے ہی کام لیتے تو عقل کا تقاضا یہ تھا، عقل یہ کہتی کہ اگر آپ آگ میں کود گئے تو آپ جل جائیں گے، آپ راکھ ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے، وہ عاشق تھے، تو انہوں نے اپنے عشق کی سنی، اور عشق نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم، تو عاشق ہے، تیرا محبوب تو اتنا بڑا قادر ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ کود جا اس آگ میں، تیرا محبوب تجھے ضرور بچائے گا، تیرا وہ خالق، وہ ذات حقیقی، وہ قادر مطلق تجھے ضرور بچائے گا۔ یعنی عشق نے بھروسہ کیا، عشق کے اندر یقین ہوتا ہے، عشق کے اندر یقین ہوتا ہے، لیکن عقل رزلٹس دیکھتی ہے، عقل پہلے رزلٹس دیکھتی ہے پھر وہ کوئی فیصلہ لیتی ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے ہمیشہ عقل کے اوپر عشق کو ترجیح دی ہے، اور اس مسئلے میں وہ مولانا روم کی تقلید کرتے ہیں۔ اور اس بحث کو علامہ اقبال نے بہت جگہ اپنے اشعار میں، بہت جگہ علامہ اقبال نے اس بحث کو واضح کیا ہے، اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ یعنی یہ سب کچھ عشق کی ہی بدولت ہے، کیونکہ عشق شک و شبہات سے پاک ہے، عشق یقین کا نام ہے، اور عقل شک و شبہات، وہم و گمان، ڈاؤٹس، کنفیوژنز میں رہتی ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے ہمیشہ عقل پر عشق کو ترجیح دی ہے، اور ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ اگر تم ذات حقیقی تک پہنچنا چاہتے ہو تو عشق کی راہ اختیار کرو، لیکن اس راہ میں تم عقل کو ایک چراغ کی طرح استعمال کرو، ایک لیمپ کی طرح استعمال کرو۔